العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وإن كان من كرباس أو نحوه فإن لبسهما منفردين لا يجوز وكذا إن لبسهما على الخفين إلا أن يكون بحيث يصل بلل المسح إلى الخف الداخل ثم إذا كان من نحو أديم وقد لبسهما فوق الخفين فإن لبسهما بعدما أحدث ومسح على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين وإن لبسهما قبل الحدث ومسح عليهما ثم نزعهما دون الخفين أعاد المسح على الخفين الداخلين. عزیز طلبہ اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں خفین جرموقین پر مسح کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث پاک میں خفین پر مسح کی اجازت دی گئی ہے۔ اب خفین جو ہے وہ جس طرح چمڑے کے ہوتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بنے ہوئے جیسے اون کے اور سوت کے بنے ہوئے ہو، جسے جرموقین کہا جاتا ہے، تو اوپر مسئلہ بتایا تھا کہ اگر وہ دونوں چمڑے کے ہیں، یعنی جرموقین جو خفین کے اوپر پہنے جاتے ہیں، تو ان پر مسح کرنا بالکل جائز ہے، چاہے انہیں تنہا پہنا ہو یا خفین کے اوپر پہنا ہو۔ اس لیے کہ وہ خفین جیسے ہیں جو پیروں تک حدث کو سرایت کرنے کے لیے مانع ہو گئے، لہذا تنہا پہننے کی صورت میں ان پر ہی مسح کافی ہے۔ اور اگر خفین کے اوپر جرموقین کو پہنا ہو جبکہ وہ چمڑے کے ہے تو ہمارے نزدیک تو مسح جائز ہے جرموقین پر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدل کا بدل ہو جائے گا۔ خفین تو رجلین کا بدل ہے، پیروں کا بدل ہے، اور پھر جرموقین جو خفین کے مافوق پہنے جاتے ہیں وہ خفین کا بدل ہوگا، اور بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو گویا اس صورت میں یعنی خفین پر جرموقین کو پہننے کی صورت میں جواز مسح کے سلسلے میں خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم یہ کہیں گے، رائے کی بنیاد پر جرموقین کو خفین کا بدل نہیں کہا جا سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جرموقین پر مسح کرنا ثابت ہے، اور ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ بدل کا بدل ہے، بلکہ جرموقین بھی رجل اور پیروں کا ہی بدل ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَ مِن كِرْبَاسٍ، یہ جرموقین جو خفین کے اوپر پہنے جاتے ہیں، اگر یہ سوتی کپڑے کے ہیں، اون کے ہیں، اب اگر ان کو تنہا پہنا ہے تو مسح جائز نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں
شرائط مسح جو خفین کی ہے وہ ان میں موجود نہیں ہے، وہ پائی نہیں جا رہی ہے۔ بعض شرائط ان میں مفقود ہے، جیسے کہ اس کو پہن کر لگاتار چلنا، اور اسی طریقے سے پانی وغیرہ کے پیروں تک پہنچنے کے لیے یہ معنی بھی نہیں بن سکتے ہیں، پانی سرایت کر جائے گا، کیونکہ خفین کے لیے ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پانی اور ہاتھوں کی تری جو مسح کرتے وقت تو پیروں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ لیکن اگر کرباس اون اور سوت کے یہ کرباس یہ موزے جرموکین جسے کہتے ہیں، اگر یہ ایسے ہیں جن میں خفین کی شرائط پائی جاتی ہو، جو مانع شرائط حدث بھی ہو، اصول ما الی الرجل کے لیے بھی رکاوٹ بنے، اور تتابعاً لگاتار اس میں چلا بھی جا سکتا ہو، تب تو درست ہوگا۔ لیکن ایسے نہ ہو تو تنہا پہننے کی صورت میں بھی مسح ان پر جائز نہیں ہے۔ وَقَضَا إِن لَبِسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ، ایسے ہی خفین پر پہننے کی صورت میں بھی ان پر مسح جائز نہیں ہے، لیکن ایک استثنائی صورت یہاں بیان فرمائی کہ اتنے باریک ہے وہ جرموکین جنہیں خفین پر پہنا ہو کہ مسح کرنے کے وقت تو ہاتھوں کی اور مسح کی تری جو ہے داخل خف جو اندر والے موزے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے، تب تو ایسے جرموکین پر مسح کرنا درست ہوگا۔ گویا یہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے خفین پر مسح کیا ہے، نہ کہ جرموکین پر، جبکہ داخل خفین جبکہ خفین جو اندر والے جو پیروں پر پہنے گئے ہیں وہاں تک مسح کی تری پہنچ جاتی ہو۔ ثم اذا كان من نحو ادیم، پھر اگر یہ جرموکین چمڑے جیسی چیز کے بنے ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کسی دبیز اور موٹے کپڑے کے ہوں، اور لبسہما فوق الخفین وقد لبسہما فوق الخفین، جبکہ ان دونوں کو خفین کے اوپر پہنا ہو، فإن لبسہما بعد ما احدث ومسح على الخفین، اگر دونوں کو پہنا ہو یعنی جرموکین کو حدث کرنے کے بعد اور خفین پر مسح کر چکا ہے، تو اب لا یجوز المسح علی الجرموکین، اب جرموکین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدث حکماً خفین میں حلول کر چکا ہے، شرائط کر چکا ہے، اور خفین کو رجل کی بدلیت اس کا بدل ہونا ثابت ہو چکا ہے، یعنی خفین رجل اور پیروں کا بدل ہے۔ اب جرموک کے لیے یہ بدلیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اب جرموک یہ پیروں کا بدل نہیں ہوگا، اس لیے کہ خفین پیروں کا بدل ہو چکا ہے، اور حدث کے بعد چونکہ پہنا ہے تو حدث جو ہے پیروں میں حلول کر چکا ہے، اس لیے اب جرموکین پر مسح جائز نہیں۔ اب دوسری صورت بیان فرمائی، وہیں لبسہما قبل الحدث، اگر جرموکین کو خفین پر حدث سے پہلے اگر پہنا اور دونوں پر مسح کر لیا، ثم نزعہما، پھر جرموکین کو اتار لیا، دون الخفین، نہ کہ خفین کو، اندر والے موضوع کو نہیں اتارا، اوپر والے جرموکین کو اتار لیا، تو اعاد المسح علی الخفین الداخلین، تو اس صورت میں اندر کے جو خفین ہیں ان پر مسح کا اعادہ کرے گا، اس لیے کہ دلیل جرموک کا بدل ہونا، جرموکین کا پیروں کا بدل اور نائب ہونا اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ وہ پیروں میں موجود ہو، باقی رہے۔ جب اس نے جرموکین کو اتار لیا، جیسا کہ مسئلہ یہاں بتایا گیا، ثم نزعہما، جب اس نے اتار لیا تو اب پیر جو ہے وہ بغیر غسل کے اور بغیر مسح کے رہا، اور یہ بدلیت جو جرموکین کو حاصل تھی وہ خفین کو مل گئی، لہذا خفین کا مسح واجب اور ضروری ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اعاد المسح علی الخفین الداخلین، اندر والے دونوں خفین پر مسح کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ بخلاف ما اذا مسح علی خف ذی طاقین، ایک موزہ ہوتا ہے جو ذی طاق یعنی
دو تہ والا ہوتا ہے، دو تہ والا، جس کو پاتابہ کہتے ہیں، دو تہ والا۔ تو اس کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، کسی نے دو تہ والا اگر موزہ پہنا ہو، پھر دونوں میں سے ایک کو اتار دیا، ایک تہ اتار دی، لا يعيد المسح على الطاق الآخر، تو اس صورت میں دوسرے تہ پر، دوسرے طاق پر مسح کا اعادہ نہیں کرے گا۔ وَإِن نَزَعَ أَحَدَ الْجُرْمُقَيْنِ، اور اگر جرموقین میں سے ایک کو اتار دیا، فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقِ الْآخَرِ، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دوسرے جرموق پر مسح کا اعادہ کرے۔ دونوں میں وجہ فرق یہ ہے، جب ایک طاق پر مسح کیا تو گویا دونوں پر مسح کیا، اس لیے کہ دو تہ کیا ہوا پاتابہ، جس کی ایک پرت کو دوسری پرت کے ساتھ سل دیا گیا ہو، جس کی ایک تہ کو دوسری تہ کے ساتھ سل کر ملا دیا گیا ہو، دونوں ایک چیز کے حکم میں ہیں، شہ واحد کے حکم میں۔ تو جب ایک طاق پر اور ایک تہ پر مسح کیا تو گویا دونوں پر مسح کیا۔ اب ایک کا اتارنا دوسرے کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک کے حکم میں۔ لیکن جرموق اور موزہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جرموقین اور خفین دونوں الگ الگ چیزیں، لہذا ایک پر مسح کرنا دوسرے پر مسح شمار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب اس نے جرموق اتار دیا تو گویا اندر والا جو موزہ ہے بلا طہارت کے رہ جائے گا۔ تو ایک جرموق کو اگر اتارا تو اب دوسرے جرموق پر مسح کا اعادہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس پر اب یہ بات بھی لازم نہیں ہے کہ دونوں پر دوبارہ مسح کرے، اس لیے کہ جب اس نے جرموقین اتار دیا تو موزے بلا طہارت کے رہ گئے، اب اسے اتار کر کے پیروں کا دھونا ضروری ہوگا۔ اب رہ گئی بات ذی طاقہ، یعنی دو تہ کیا ہوا جو پاتابہ ہے، جن کو آپس میں سی دیا گیا ہو، ایک اندر ہو اور ایک باہر ہو، اور باہر والے پر مسح کیا جائے تو اندر والے پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شیء واحد کے حکم میں ہے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ بیان فرمایا شارح وقایہ نے کہ اگر جرموقین میں سے ایک کو اتار لیا تو دوسرے جرموق پر فعلیہ ان یعید المسح علی الجرموق الآخر، دوسرے جرموق پر مسح کا اعادہ ضروری ہے، تو فرمایا کہ اس کا ظاہر مسئلے کا یہی بتا رہا ہے کہ اس پر اعادہ واجب ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اب اس بات کا اس صورت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ دوسرا جرموق بھی اتار لے اور دونوں اور خفین جو اندر پہنے ہوئے اس پر مسح کر لے، اور اس بات کا بھی اسے اختیار ہے کہ ایک جرموق اتارا ہے تو دوسرے جرموق پر مسح کر لے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ یخلع الجرموق الآخر ویمسح علی الخفین، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ گئی ہے کہ ان کے نزدیک تو واجب ہے کہ وہ دوسرا جرموق بھی اتار لے وے اور خفین پر مسح کر لے۔ اس صورت میں اب وہ دوسرے جرموق پر مسح کے قائل نہیں ہے، بلکہ ایک اگر اتارا دوسروں کے بھی اتار کر خفین پر مسح کرنا ہے، یعنی گویا ان کے نزدیک تجدید مسح کافی نہیں ہے۔ دراصل وہ قیاس کرتے ہیں مسح علی الجرموق کو مسح علی الخف پر قیاس کرتے ہیں، جیسے کسی آدمی نے خفین پر خفین پہنے ہو اور دونوں میں سے ایک کو اگر اتار لیا تو دوسرے کا اتارنا اس پر واجب اور ضروری ہوتا ہے اور پیر کا دھونا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک خف کو اتارا تو اور دوسرے کو نہیں اتارا
تو ایسی صورت میں ایک خف پر مسح ہوگا اور دوسرے پیر کا غسل ہوگا، تو یہاں پر جو ہے اجتماع بین الغسل والمسح لازم آئے گا، بین الغسل والمسح لازم آئے گا، ایک پیر پر غسل رہے گا اور ایک پر جو ہے مسح رہے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے حضرت امام ابو یوسف کو کہ یہاں پر بدل اور مبدل منہ، یعنی بدل جو مسح ہے اور جس کا وہ بدل ہے یعنی مبدل منہ یعنی وہ غسل ہے، اس کا اجتماع اور جمع ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ جرموقین کے اندر یہ بات منفی ہے، موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جرموق جو ہے یہ خف کا بدل ہے ہی نہیں بلکہ وہ پیر کا بدل ہے۔ اس لیے جس خدشے کی بنیاد پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دوسرے جرموق کو اتار کر خفین پر مسح کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ جرموق میں چونکہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خف کا بدل نہیں ہے بلکہ وہ رجل کا بدل ہے۔ اب آگے ہے او جوربی السخینین، اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ جورب یہ موزے کے علاوہ جو سردی سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے، اگر یہ سلی ہوئی نہ ہو تو ان کو لفافہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو پاؤں میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اگر سلی ہوئی ہو تو ان کو جرابیں کہتے ہیں۔ یہ کبھی سوتی کپڑے کی ہوتی ہے اور کبھی اون کی اور کبھی چمڑے کی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس میں مسح کی شرائط اگر موجود ہے تو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اکثر مشائخ نے کپڑے کی جرابوں پر مسح کو ناجائز بتایا ہے، اور علت یہی بتائی ہے کہ ان سے چند میلوں تک سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ آگے جوربی السخینین جو ہے نا، یہ سخینین جوربین کی صفت ہے، یعنی موٹی جرابیں۔ آگے اس کی دوسری صفت کا بیان آ رہا ہے، منعلین او مجلدین۔ منعلین یعنی جس کا تلوا چمڑے کا ہو، اور مجلدین جس کے اوپر اور نیچے یعنی تلوا بھی چمڑے کا ہو اور دونوں طرف کنارے بھی چمڑے کا ہو، جیسا کہ اس کی تفصیل بتا دی گئی تھی۔ بہرحال حتیٰ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تفریح پیش کرتے ہیں کہ اگر جراب منعل ہو یا مجلد ہو تو بالاتفاق ہمارے اصحاب کے نزدیک، اصحاب احناف کے نزدیک ان پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ خفین ہی کی طرح ہے اور اس میں وہ تمام شرائط موجود ہے۔ اور اگر منعل اور مجلد نہ ہو بلکہ کپڑے کی ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب تک یہ منعل یا مجلد نہ ہو تو اس میں دوام سفر ممکن نہیں، اس میں اسے پہن کر لگاتار آدمی چل نہیں سکتا ہے۔ اور نہ وہ موزے کے معنی میں ہے، جبکہ صاحبین کے قول سے معلوم ہوتا ہے صاحبین کے نزدیک جوربین پر مسح کرنا جائز ہے، جو کہ سخینین ہو یعنی موٹے کپڑے کے ہو۔ ان کی دلیل یہ کہ چونکہ یہ سخین ہیں، موٹے ہیں، تو حکم میں یہ منعل یا مجلد کے ہی ہے، لہذا ان پر مسح جائز ہے۔ حکم میں وہ منعل اور مجلد کے ہی ہے، موٹے ہونے کی وجہ سے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر عمر میں صاحبین ہے کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا، اس لیے گویا اب یہ مسئلہ مسح علی الجوربین جو کہ سخینین ہو، موٹے ہو، متفق علیہ ہو گیا کہ اس پر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا او جوربی السخینین اے بحیث یستمسکان علی الساق بلا شد، جو بغیر باندھے پنڈلیوں پر ٹھہر جاتے ہو، منعلین او مجلدین، جبکہ وہ منعل ہو یا مجلد ہو، حتی اذا کان سخینین غیر منعلین او مجلدین، یہاں تک کہ اگر وہ سخینین تو ہے، موٹے تو ہے، لیکن منعل اور مجلد نہیں ہے، یعنی ان کا تلوا چمڑے کا نہیں ہے
یا تلوا اور اوپر والا حصہ چمڑے کا نہیں ہے، لا یجوز عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ دلیل بتا دی گئی ہے، خلاف لہما صاحبین کا اختلاف ہے۔ وعنہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ رجع الی قولہما، کہ صاحبین کے قول کی طرف آپ نے رجوع کر لیا تھا، وبہ یفتیٰ، اور صاحبین کا قول ہی مفتیٰ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے بتائے ہوئے اقوال اور فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان بزرگوں جیسی تواضع اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں، اور مسائل کو مزید سے مزید تر سمجھنے کی، حل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.